میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت صحت ہے. نہیں، دنیا کی سب سے بڑی نعمت صحت ہے. اگر صحت نہ ہو تو انسان کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں لا کر رکھ دی جائیں تو وہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتا. تو علماء نے بڑی پیاری باتیں بتلائی ہیں. موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. بڑے برے، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. بیماری کے آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. تو علماء فرماتے ہیں جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں کے برابر. جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں کے برابر. میرے بھائی، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اس کے گھر میں جمع کیا. ہم اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم احسان ادا نہیں کر سکتے. میں ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہوں کہ ہم درود شریف کو عام کریں، ہم درود شریف پڑھتے رہیں، درود شریف کی ہم کثرت کریں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کل قیامت کا دن ہوگا، ایک مسلمان کے اعمال کو تولا جائے گا تو دروازوں میں ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک پلڑے میں گناہ تولے جائیں گے. تو نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے گا. یعنی نیکیاں کم، گناہ زیادہ. اب وہ پریشان ہو جائے گا. تو اس وقت تاجدار مدینہ آمینہ کے لال اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور حضور علیہ السلام ایک پرچی نکالیں گے. ایک پرچی نکال کر جو پلڑا جھک گیا ہے وہ پلڑے میں حضور علیہ السلام وہ پرچی رکھ دیں گے. جیسے حضور وہ پرچی رکھیں گے، پرچی رکھتے ہی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا. تو یہ مسلمان حضور علیہ السلام سے پوچھے گا کہ آپ کون ہیں جو آپ مجھ پر اتنے آج مہربان ہیں. وہ مسلمان کیا کہے گا حضور سے؟ آپ کون ہیں اور آپ آج کے دن مجھ پر اتنے مہربان کیوں ہیں؟ تو تاجدار مدینہ حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے مسلمان، میں تیرا نبی ہوں. تو دنیا کے اندر مجھ پر تو درود شریف پڑھا کرتا تھا اور آج تجھے اس درود کی ضرورت پڑی، تو اس لیے میں نے وہ درود جو دنیا میں تو نے پڑھا تھا میں نے جو ہے تجھے جو ہے وہ لوٹا دیا. تو میرے بھائی، درود شریف کی فضیلت کیا ہے؟ بہت زیادہ. ہم درود نہیں پڑھتے، بہت سارے درود ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ بھی مختصر درود ہے. یہ بالکل مختصر چھوٹا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ بالکل چھوٹا مختصر درود ہے. وقت نہیں ہمارے پاس آج درود پڑھنے کے لیے. درود پڑھنے کی عادت ڈالیں اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانے، صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانے
اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ قرآن پاک کی آیت ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے حبیب آپ کہہ دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے رسول سے محبت کرو گے، پیارے آقا کی اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، تو پھر اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ تو ان الفاظ میں کیا ہے؟ اللہ سے بھی محبت کرنی ہے اور حضور علیہ السلام سے بھی محبت کرنی ہے۔ میرے بھائی، ہم گھر سے نکل کر آئے نہیں، ابھی کہاں سے بھی ہم لوگ گھر سے آئے، ریڈی ہو کے تیار ہو کے آئے۔ گھر میں کون ہے بھی؟ بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، نہیں، بیوی سے بھی محبت کرتی، بچوں سے بھی محبت کرتی، ماں باپ سے بھی محبت کرتی کہ نہیں؟ اب گھر سے نکل کو مسجد کو نماز پڑھ لیتی، پھر سیدھا کہاں جاتی؟ آفس کو جاتی، گھر کو جاتی؟ سیدھا پہلے گھر کو جاتی۔ کیوں؟ دل میں بیوی کی محبت، دل میں بچوں کی محبت، دل میں ماں باپ کی محبت ہے، اس لیے مسجد کو آئے، محبت ہے اس لیے گھر کو جائے گی، نہیں۔ اب آدمی صبح سے نکل کر شام تک باہر رہتا، اب شام کو کہاں جاتا؟ ادھر کہاں جاتا؟ اپنے گھر کو ہی جاتا، اپنے گھر کو جاتا، بازو والے کو جاتا، اپنے گھر کو جاتا۔ کیوں؟ بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، ماں باپ سے محبت۔ اور میرے بھائی، اب بیوی سے محبت ہے اس لیے ہم لوگ کما رہی، بچوں سے محبت ہے اس لیے ہم لوگ کما رہی، والدین سے محبت ہے اس لیے ہم لوگ کما رہی۔ کس کے واسطے کما رہی بھائی؟ کس کے لیے کما رہی؟ کب تو بھی ہم لوگ ہمارے واسطے کمائے گا؟ کمائے گے بھائی، کب تو بھی ہمارے واسطے کمائے؟ مرد اپنے واسطے نہیں کماتا ہے، بڑے بولے مرد ہے نہیں، اپنے واسطے نہیں کماتا ہے۔ اب ہم لوگ جو ہے ایک سائٹ خریدتی، گھر بناتی، عالی شان مکان بناتی، 24 گھنٹے کون رہتی ہے اس میں؟ کون رہتی بھائی؟ ہم لوگ رہتے کہ بیٹھ لگ اس میں نہیں، تو مرد اپنے واسطے نہیں جیتا گا، بیوی بچوں کے واسطے، والدین کے واسطے جیتا ہے۔ تو میرے بھائی، جس طریقے سے ہم بیوی سے محبت کرتی، ماں باپ سے کرتی، اپنی اولاد سے کرتی، میرے بھائی اس سے بڑھ کر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں۔ جب اللہ سے محبت کریں گے، حضور علیہ السلام سے محبت کریں گے، تو میرے بھائی ساری جتنے بھی عبادتیں ہیں، پوری عبادتیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی ہمارے لیے۔ قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا، نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، ذکر و اذکار کرنا آسان ہو جائے گا، درود شریف پڑھنا آسان ہو جائے گا، اللہ کے نام پر صدقہ خیرات دینا بھی کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ آسان ہو جائے گا نہیں؟ بیوی بچوں سے محبت کر رہی، مسجد کو ہے، گھر کو جا رہی، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں گے تو ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہوگا، قرآن پڑھنا آسان ہوگا، صدقہ و خیرات دینا آسان ہوگا، ذکر و اذکار کرنا آسان ہوگا۔ پہلے ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت تو کریں۔ ایک نوجوان صحابی، میرے بھائی، پیارے آقا نے بڑے پیارے الفاظ بیان کیے ہیں کتابوں میں۔ پیارے آقا حضور علیہ السلام نے محبت پر ایسی دعا دی ہے، شاید دوسروں کے لیے اتنی دعا نہیں دی حضور نے۔ لفظ محبت پر پیارے آقا نے ایسی دعا دی کہ میرے بھائی ہم لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ ایک نوجوان صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے، حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ عنہ، یہ نوجوان صحابی ہیں، حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ عنہ، ایک نوجوان صحابی حضور کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور سے نوجوان صحابی نے اپنی محبت کا اظہار کیا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، اچھا
آپ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں، میں جو کہوں گا تیار ہو کرنے کے لیے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے ہاں تیار ہو، جاؤ جا کے اپنی ماں کا گلا کاٹ کے لاؤ۔ تو حضرت طلحہ اٹھے، تلوار نکالے، چلے۔ پیارے آقا نے آواز دی کہ اے طلحہ ادھر آؤ، میں آپ کی محبت کا میں امتحان لینا چاہ رہا تھا۔ پیارے رب العالمین نے مجھے جو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، میں رشتوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں، توڑنے کے لیے میں نہیں آیا۔ یہ الفاظ ہیں حضور کے۔ پھر واقعہ یہ کہ ختم ہوا، حضرت طلحہ گھر تشریف لے گئے، بیمار پڑ گئے، بہت سخت بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ موت کے قریب ہو گئے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ۔ پیارے آقا علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ حضرت طلحہ بیمار ہیں، تو حضور صحابہ کو لے کر گھر کو گئے۔ جب حضور صحابہ کو لے کر گھر تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت طلحہ بے ہوش تھے۔ اس وقت حضرت طلحہ کیا تھے؟ بے ہوش تھے۔ حضور علیہ السلام بہت دیر بیٹھے رہے، بہت دیر تک حضور علیہ السلام بیٹھے رہے۔ جب ہوش نہیں آیا تو پیارے آقا حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ، یہ جو طلحہ ہے موت کے قریب ہے، یہ جو طلحہ ہے موت کے قریب ہے، جب اس کا انتقال ہو جائے، جب اس کی موت واقع ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا، میں آؤں گا، مجھے خبر کرنا، میں آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت طلحہ کو ہوش آیا۔ جب حضرت طلحہ کو ہوش آیا تو حضرت طلحہ اٹھ کر بیٹھ کر کہنے لگے کیا حضور مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے؟ اٹھتے ہی سب سے پہلے یہ الفاظ کیا بولے حضرت طلحہ، کیا حضور مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئے؟ تو جو گھر میں جو تھے وہ کہنے لگے حضور بھی آئے تھے، صحابہ بھی آئے تھے، مگر آپ ہوش میں نہیں تھے۔ کیا کہہ کر گئے؟ یہ کہہ کر گئے کہ جب طلحہ کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا، میں آؤں گا، یہ کہہ کر گئے۔ میرے بھائی، حضور کے الفاظ تو کیا ہیں؟ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ پہاڑ وہاں تھا وہاں چلا گیا تو مان لینا، چلے گا، رہے گا وہ، مگر حضور کے جو الفاظ ہیں اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اب حضرت طلحہ کہنے لگے جب میرا انتقال ہو جائے تو حضور کو اطلاع نہیں کرنا، حضور کو اطلاع نہیں دینا، اس لیے کہ میری گلی میں یہودی رہتے ہیں، اگر حضور علیہ السلام رات کو آئے تو کوئی یہودی میرے نبی کو اگر تکلیف پہنچائے تو مجھے یہ برداشت نہیں کہ کوئی میرے نبی کو ذرہ برابر تکلیف پہنچائے۔ حضرت طلحہ کا انتقال ہو گیا، رشتہ داروں نے نہلایا، کفن کیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی، رات میں ہی دفن کر دیا گیا، رات ہی کے اندر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ کو کفن دے کر اور نماز جنازہ پڑھا کر آپ کو دفن بھی کر دیا گیا ہے۔ پیارے آقا صحابہ کو لے کر خبر کے پاس گئے، حضور علیہ السلام نے دعا دی۔ میں دعا کے الفاظ، اصل میں دعا کے جو حضور کے جو الفاظ ہیں وہ کہنا چاہتا ہوں۔ تو پیارے آقا نے حضرت طلحہ کو دعا دی، دعا کرتے کرتے اس میں سے ایک لفظ یہ بھی تھا، کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، یہ جو طلحہ جس کا انتقال ہوا ہے، جسے دفن کیا گیا ہے، کہ اے اللہ قیامت کے دن جب تو اسے ملے تو ہنستا ہوا اسے مل، اور یہ طلحہ بھی تجھے ہنستا ہوا ملے۔ یہ الفاظ تھے۔ حضرت طلحہ سے جب تم ملے تو تو بھی ہنس رہا ہو اور طلحہ بھی ہنس رہے ہو۔ میرے بھائی، یہ محبت کا انعام ہے،
تو ہم اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ایسی محبت کریں